رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. کل کے درس میں یہ بات شروع کی تھی اور اس کا کچھ حصہ باقی ہے کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں اور ان میں سے اپنی کتاب کے لیے چند ہزار احادیثوں کا انتخاب کیا اور کتاب لکھی اور پھر اس میں سے 4 احادیث کا انتخاب کیا کہ جس مسلمان کی زندگی کا نصب العین یہ 4 احادیث بن جائیں اور اس پر عمل کر لے تو ایک بہترین مسلمان اس سے تیار ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے بتانا کہ مسلمان کو سنجیدہ رہنا چاہیے، اپنی نیت کو درست اور صحیح رکھے، اس لیے کہ نیت پر بڑی دار و مدار ہے، باطن بنتا ہی نیت سے ہے، جس کی نیت خراب ہو اس کا باطن بن ہی نہیں سکتا، اور جس کی نیت صحیح ہوگی اسی کا باطن جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث رزق سے متعلق تھی، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان مشتبہات ہیں، مشتبہ چیز، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ مشتبہات کو جانتے نہیں ہیں۔ فمن اتقى من المشتبہات، جو شخص مشتبہات سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو پاکیزہ اور صاف کر لیا۔ تو اس کا رزق میں نے عرض کیا تھا کہ رزق کی مثال بیج کی طرح ہے، حلال رزق پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ اچھے ظاہر ہوتے ہیں، سوچ اچھی ہوتی ہے، خیالات اچھے ہوتے ہیں، میلان اچھی چیزوں کی طرف، عبادت کی طرف، نیکی کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف میلان ہوتا ہے، یعنی یہ اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ اور جس پیٹ میں حرام کا رزق جائے اور بے احتیاطی والا رزق جائے تو اس کے خیالات، اس کی سوچ وہ بری ہوتی ہے، اس کا میلان عبادات کی طرف، طاعات کی طرف، اللہ کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ معاصی کی طرف، گناہوں کی طرف اس کا میلان زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھی بات پر عمل مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، بری بات پر عمل جو ہے وہ آسان ہوتا ہے اس کے لیے، یہ رزق کے ساتھ۔ تو انسان کو چاہیے کہ مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کے ساتھ طیب کی قید لگا دی ہے کہ تم حلال طیب رزق کھاؤ۔ تو حلال ہے، الحلال بین، واضح ہے۔ اب طیب کا ساتھ کیوں کہا؟
کہ صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، تمہیں اس رزق میں کوئی شبہ نہ ہو، شک نہ ہو کہ یہ رزق جو میں نے کھایا ہے یہ حلال تھا یا حرام تھا۔ جب یہ شک شبہ پیدا ہو جائے تو وہ پھر طیب نہیں رہتی۔ جب تمہیں یقین ہو کہ میرا رزق حلال ہے اور 100% حلال ہے تو طیب بھی ہے۔ تو یہ دو حدیثیں، اور تیسری حدیث یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی کوزے میں دریا بند کرنے کا۔ یہ ایک ارشاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ اگر اس پر مسلمانوں کا عمل ہو جائے تو سارا معاشرہ جو ہے ہمارا ٹھیک ہو جائے، معاشرہ ہمارا بالکل ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان کے پاس دو پیمانے نہیں ہونے چاہیے، کہ اپنے لیے اور پیمانہ ہو، دوسرے کے لیے اور پیمانہ ہو۔ ایک پیمانہ ہو، جو اپنے لیے ہے وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پیمانہ ہو۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، مثلا دیکھیں ہم میں سے کوئی شخص اپنے لیے گالی گلوچ پسند نہیں کرتا۔ کوئی ایسا ہے جو پسند کرے مجھے لوگ گالیاں دیں؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ تو جب میں اپنے لیے گالی گلوچ نہیں پسند کرتا تو پھر میری زبان سے بھی کسی کو گالی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنی غیبت کو پسند کرے کہ لوگ میری غیبت کریں، میرے عیب جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کریں، اس کو بیان کریں اور میری تحقیق اور تذلیل ہوتی رہے۔ کوئی ایسا ہے جو اس کو پسند کرے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ اب جب میں اپنے لیے غیبت نہیں پسند کرتا تو میری زبان سے بھی پھر کسی مسلمان کی غیبت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اپنے لیے ہم کیسا پڑوسی پسند کرتے ہیں؟ جو ہماری جان مال عزت آبرو کا محافظ، ایسے پڑوسی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ پڑوسی ایسا ہونا چاہیے۔ اب جب اپنے لیے ایسا پڑوسی پسند کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے پڑوسی کے لیے ایسے بن جائیں، اس کی جان مال عزت آبرو کے محافظ بن جائیں۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کو پسند کرے کہ میں جب دکان پہ جاؤں اور اس سے مال خریدوں تو وہ مجھے کم تول کر دے۔ ہر ایک بھی چاہتا ہے کہ پورا مجھے تول کر ملے، جتنا میرا حق ہے وہ مجھے پورا ملے، اس میں کمی نہ ہو۔ جس وقت میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں تو جب میرے پاس گاہک آئے اور میں دوسرے کو تول کر دوں تو پھر پورا۔ اب پیمانے اگر دو ہو گئے نا کہ اپنے لیے اور پیمانہ اور دوسرے کے لیے اور پیمانہ، تو پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے۔
معاشرہ بگڑتا ہے، اور جس وقت پیمانہ ایک ہو سب کا تو پھر معاشرہ سدھرتا ہے، معاشرہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اب دیکھیں نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ تھا اور صاف ستھرا معاشرہ تھا۔ جو اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتے تھے۔ صحابہ اپنے لیے شہادت کی موت پسند کرتے تھے تو دوسرے اپنے ساتھی کے لیے، بھائی کے لیے بھی شہادت کی موت کو پسند کرتے۔ کسی کی موت چارپائی پہ آ جائے، بسترے پہ آ جائے تو افسوس کرتے تھے کہ اس کی موت جو ہے گھر میں آ گئی، بسترے پر آ گئی، جیسا کہ کل جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے سنی تعلیم کے اندر ہے۔ یعنی وہ اس پر کہ شہادت کی موت ایک عظیم تمغہ ہے، بڑا اعزاز ہے، تو جب میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ میری موت آئے تو شہادت کی موت آئے، تو پھر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بکری کی سری جو ہے نا ایک صحابی کے گھر آ گیا صدقے کی۔ اب ان کے گھر میں فاقہ تھا، لیکن ان کو یہ علم تھا کہ میرے ساتھ والا جو ساتھی ہے، پڑوسی ہے میرا، اس کے گھر میں بھی فاقہ ہے، یہ علم تھا انہیں۔ تو وہ سری جو ہے وہ پڑوسی کے گھر میں گئی کہ اس کے بچے کھا لیں، وہ پکا لیں، وہ کھا لیں، کوئی نہیں، ہم گزارا کر لیں گے۔ اب اس کو علم تھا دوسرے کو کہ میرا جو پڑوسی ہے ساتھ والا، اس کے گھر کے بھی یہی حالت ہے جو میرے گھر کی حالت ہے، تو وہ سری جو ہے نا اس کے گھر اس سے ملی۔ اس طرح کرتے کرتے 7 گھروں کا چکر لگاتے ہوئے وہ سری پھر پہلے گھر میں۔ اب دیکھیے نا کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میں جب بھوکا ہوں تو مجھے کوئی کھلائے، تو پھر صحابہ کی کمال یہ تھی کہ وہ خود بھوکے ہو کر دوسرے کو کھلانا پسند کرتے تھے کہ دوسرا کھا لے، وہ بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے فاقے میں ہیں، میری کوئی بات نہیں، اس کے گھر کا فاقہ ختم ہو جائے، اس کے بچے بھوکے ہیں، ان کا پیٹ بھر جائے، وہ اس کو پسند کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ویسے تو تعریفیں نہیں کی، نہیں سمجھا گیا، تو صحابہ کا معاشرہ پاکیزہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے تھے۔ آج کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور کتنی جو ہے اس کے اندر خرافات ہیں کہ انسان اپنی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں سمجھتا ہے، اپنے پڑوسی سے پڑوسی کو خطرہ ہے، اس لیے کوئی باہر رات آ جائے کہیں تو پھر کتنی پریشانی سے گزارتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ اور اصول دے دیا۔ بعض لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ شریعت نے پرافٹ کی نفع کی کوئی مقدار مقرر کی کہ کتنا نفع جو ہے نا وہ لینا چاہیے۔ یہ عام طور پر یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں۔ اب اس حدیث میں اس مسئلے کو حل کر دیا ہے، یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اس حدیث کے اندر کہ کتنی مقدار نفع کی جو ہے وہ لینی چاہیے۔ تو اب جو چیز تیرے پاس ہے
اور تو اس پر جتنا مناسب سمجھتا ہے تو خریدار بن جا، اور تو اس چیز کو دوسرے سے خریدتا ہے، اب تو اس کے لیے کتنا پرافٹ اور نفع مناسب سمجھتا ہے کہ یہ چیز جو اسے میں خرید رہا ہوں 1000 کی چیز ہے، سامان ہے، خرید رہا ہوں، اس پر یہ 100 روپیہ نفع لے لے تو مناسب ہے، زیادہ ہو تو 110 لے لے مناسب ہے۔ لیکن وہ اگر 200 لیتا ہے، 250 لیتا ہے، 500 لیتا ہے، اور اس کو یہ علم ہو کہ اس نے اتنا مجھ سے نفع لیا ہے، تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، بہت زیادہ اس نے نفع لیا ہے، مناسب اتنا تھا اور اس نے اتنا لے لیا ہے۔ اب تو خریدار ہے اور تو کہتا ہے کہ اس پہ اتنا نفع یہ لے لے مجھ سے تو مناسب نفع ہے اس کا، اور اس طرح زیادہ لے تو پھر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب تم بن گیا تاجر اور تیرے پاس آ گیا گاہک اسی چیز کا جس کے بارے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مناسب اتنا نفع ہے کہ اگر یہ مجھ سے لے لے، اب تم بھی مناسب نفع لگاؤ اس کے لیے، اپنے گاہک کے لیے، جس کو تم مناسب سمجھتا تھا اپنے لیے، اب وہی مناسب نفع جو ہے نا اپنے گاہک کے لیے لگا دے۔ لیکن پیمانہ یہاں ایک نہیں ہوتا نا، یہاں پیمانے 2 ہوتے ہیں۔ جب میں گاہک ہوں تو پھر پیمانہ اور ہے، جب میرے پاس گاہک آ جائے تو پھر پیمانہ اور ہو جاتا ہے۔ تو مناسب اسی حدیث میں مسئلہ حل ہو گیا کہ کتنا لے، جو اپنے لیے مناسب سمجھتے ہو بس وہی لو، اس سے زیادہ لوگے تم اپنے لیے زیادتی سمجھتے ہو تو پھر تم دوسرے کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہو؟ یعنی یہ حدیث ایسی ہے پورے معاشرے کو، اس حدیث پر عمل ہو جائے تو پورا معاشرہ ہمارا پاکیزہ بنتا ہے۔ تو مسلمان تو وہ ہیں نا جن کا معاشرہ پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے معاشرہ ہو مسلمانوں کا، تو وہی معاشرہ ہو۔ اب یہ دیکھیں ایک حدیث ہے لیکن کتنی جامعیت ہے اس کے اندر، اگر مسلمانوں کا اس حدیث پر عمل آ جائے سارا معاشرہ، ہمارا ماحول سارا ٹھیک ہو جائے، سوچ اچھی ہو جائے۔ اور چوتھی حدیث جس کا انتخاب انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، مرد کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کام، بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، فضولیات کو چھوڑ دے، یہ مسلمان کے اسلام کا حسن ہے۔ ایک تو اصل چیز ہوتی ہے نا، اصل ایک اس کا حسن ہوتا ہے، تو مسلمان کے اسلام کا حسن کس چیز میں بتایا؟ فضولیات سے دور رہے مسلمان، اس کے اقوال بھی فضولیات سے دور ہوں، پاکیزہ ہوں، اس کے افعال، اس کا کردار بھی فضولیات سے پاکیزہ ہو، تو یہ مسلمان کے اسلام کا حسن ہے۔ اسی اللہ نے یہ زبان دی ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیں نا جو انسان بول رہا ہے یہ نعمت ہے اللہ کی، اور جو گونگا ہوتا ہے نہیں بول سکتا بیچارہ، یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ نعمت اللہ نے دیے، کس لیے دیے؟ ضرورت کے لیے دیے کہ اپنی ضروریات میں اس کو استعمال کرے اور پھر اللہ کے ذکر میں اس کو استعمال کرے، اللہ کی یاد میں استعمال ہو، اللہ کا تذکرہ اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس میں ساتھ اللہ 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 یہ ذکر کرے، اللہ کے بول بولے اس کے ساتھ، اللہ کے تذکر کرے،
اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں اور صحابہ کا تذکرہ، اہل بیت کا تذکرہ، اولیاء بزرگان دین کا تذکرہ، دین کی باتیں ہوں اس کے ساتھ، تو یہ اس نعمت کا شکر ہوگا کہ صحیح استعمال ہو رہی ہے۔ اور اگر اس کو گالی گلوچ میں، فضولیات میں، ہاں جی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، ہاں جی اس کے ساتھ چند منٹ بھی نہیں کرتا اور فضولیات جو ہیں وہ گھنٹوں میں اس کے ساتھ بکتا ہے، تو مسلمان کی شان تو یہ نہیں ہے کہ فضولیات میں پڑے۔ مسلمان کی زندگی تو بامقصد زندگی ہے، یہ دنیا میں زندگی گزارے، بامقصد زندگی گزارے، اس کا بولنا بھی بامقصد ہو، اس کا کرنا بھی بامقصد ہو۔ تو اگر یہ بے مقصد زندگی تو کافر کی ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے دنیا ہے، بس دنیا کی زندگی ہے، ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی۔ اور مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، اصل زندگی تو اس دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی اصل ہے، اور وہ بنے گی کس چیز کے ساتھ کہ میرا بول صحیح ہو جائے، میرا قول، میرا فعل صحیح ہو جائے، اور اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کے تذکرے ہوں، ہاں جی، اور اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، درود پاک ہو، یہ چیزیں میں اپنی زبان سے بولوں گا، کروں گا، تو یہ آخرت کی زندگی کا بہت بڑا ذخیرہ میرے لیے، ہاں یہ اس سے تیار ہوگا، تو بامقصد زبان سے۔ اللہ تعالیٰ کیا حدیث سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں مسلمان کا ہاں جی ہاتھ بن جاتا ہوں، میں مسلمان کے پیر بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب کہ مسلمان جب مسلمان بنتا ہے نا، تو پھر یہ میری رضا کے لیے، جب یعنی حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے سوال کرے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عادت کیوں نہیں کی؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ یا اللہ تو پاک منزہ ہے، تیری بیماری عادت کیسے، تجھے کھلانا کیسے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تیرا پڑوسی فلاں آدمی بیمار تھا اور تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو وہاں مجھے پاتا۔ فلاں جو ہے بھوکا تھا، تو نے اس کو کھلایا نہیں، اگر تو اس کو کھلاتا تو وہاں مجھے پاتا۔ انسان اپنا ہاتھ اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی میں نہیں، اللہ کی رضا میں استعمال۔ مسلمان کا چلنا اللہ کی رضا میں ہو، یہ چلے تو اللہ کی رضا میں چلے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، معاصی اور گناہوں کی طرف نہیں، اس طرف چلے جس طرف اللہ کی رضا میں نہیں ہے، اس طرف چلے۔ پھر اس کا دیکھنا اللہ کی رضا میں ہو، اس کا سننا اللہ کی رضا میں ہو، تو گویا کہ سارا انسان جو ہے یہ بہترین مسلمان بنتا ہے۔ فضول بولتا ہے نا تو دل مردہ ہوتا ہے، دل مردہ ہوتا ہے۔ جب دل مردہ ہو پھر نماز پڑھنی بڑی مشکل ہوتی ہے، نیکی کا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نیکی کی طرف آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے نا تو نیکی کرنے میں سرور آتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ مجھے آپ ایسی چیز ارشاد فرمائیں کہ وہ اس بات کی علامت ہو کہ میرے اندر ایمان ہے، یعنی میں یہ سمجھوں کہ میرے اندر ایمان ہے، آپ تو مجھے ایسی چیز بتائیں وہ علامت ہو اس بات کی۔ لیکن صحابہ اس سے سوال کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ دیکھو
جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے بے چین کرے، سمجھ تیرے اندر ایمان ہے۔ نیکی پر اندر خوشی محسوس کرنا کہ میں اللہ کی توفیق سے میں نے یہ نیک کام کر لیا، نماز پڑھ لی، خوش ہو گیا کہ اللہ نے توفیق دے دی، میں نے نماز پڑھ لی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ہاں جی، تو دل سے خوش ہو گیا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اس نیک عمل کی اور یہ میں نے کر دیا۔ یعنی جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اندر سے خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق اور فضل سے میں نے یہ کام نیک کر لیا۔ اور جب برائی ہو جائے تو تجھے برائی بے چین کر دے، یہ برائی، یہ گناہ مجھ سے کیوں ہوا؟ اب بے چینی اندر آ گئی ہے تو ایمانی حص تیری زندہ ہے، اس یہ برائی کرنے سے تیرے اندر بے چینی پیدا ہوئی ہے۔ اگر ایمانی حص تیری زندہ نہ ہوتی تو برائی کرنے سے تجھے کوئی احساس بھی نہ ہوتا۔ اب ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان ہیں، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ، لیکن احساس تک نہیں، احساس تک نہیں ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دن کو اتنے گناہ میں نے کیے، اگر رات کو میری موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ رات کو میں نے یہ گناہ کیا ہے تو صبح کو میری موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ احساس ہی نہیں۔ گناہ کر کے خوش ہوتا ہے کہ یہ گناہ میں نے کر لیے، فلاں فنکشن میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، گناہوں کے تذکرے کرتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ گناہ کر کے خوش بھی ہوتا ہے پھر گناہ کے تذکرے بھی کرتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تیری برائی تجھے بے چین کر دے۔ اب دیکھو حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو گیا، یہ کا دکھا واقعہ، وہ بھی ہماری تعلیم کے لیے، عبرت کے لیے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو گیا، گواہ کوئی نہیں ہے۔ گناہ ایسا ہے کہ تنہائی میں چلے جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تو معافی ہو جائے گی، توبہ قبول ہو جائے گی، ایسا۔ لیکن اس گناہ نے اتنا بے چین کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوتے اور اپنے گناہ کا ذکر کرتے ہیں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اب مجھے پاک کریں، جو اللہ کا حکم ہے میرے اوپر نافذ کریں۔ اب سزا اس گناہ کی کیا تھی؟ سنسار کرنا، پتھر مار مار کر وہ ختم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس میں اٹھا دیے کہ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا جیسے تم کہہ رہے ہو، جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ گناہ ایسا ہے تنہائی میں چلا جائے، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، ہاں جی، تو بس گناہ معاف ہو جائے گا۔ کوئی گواہ نہیں، کوئی اس پر شہادت نہیں ہے، ہاں جی۔ پھر دوسری مرتبہ پھر عرض کیا رسول اللہ، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے پاک کرے۔ پھر آپ نے اٹھا دیا، تیسری بار پھر آئے اور بے چین ہیں، سکون ہی نہیں آ رہا۔ پھر چوتھی بار آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم نافذ کیا اور سنسار کیا، تو ان کے خون کا جسم کے سے خون نکلا، پتھر لگ رہے تھے، تو ایک صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، تو ان کی زبان سے کچھ نازیبا الفاظ جو ہے نا نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے مت کہو، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے والوں پر تقسیم کر دو سب کی بخشش ہو جائے، ایسی توبہ کی۔ دیکھنا ایمان ہے تو اس لیے بے چینی اتنی۔ آج کوئی مثال ایسی پیش کر سکتا ہے کہ ایسا گناہ ہو اور پھر اللہ کے قانون کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے، لیکن نہیں صاحب، جس نفس کی وجہ سے گناہ سرزد ہوا ہے اس نفس کو چاہتے ہیں دنیا میں کچل کر۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ جو کہتی ہے کہتی رہے،
اچھا کہے برا کہے جو کہے، اللہ کو راضی کرنا ہے جس نے ایمان دیا ہے اور جس نے اتنی بڑی کیا احسان کیا ہے۔ تو ایمان اس کو کہتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو بے چینی اندر پیدا ہو جائے، پھر وہ ایمانی حس جو ہے نا زندہ ہے۔ تو مسلمان کے اسلام کا حوصل کس چیز میں؟ بے مقصد کاموں کو چھوڑیں، لایانی باتوں کو چھوڑیں، فضولیات کو چھوڑیں۔ اس سے کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں نا یہ نوجوان، ہاں جی، صحابہ کے واقعات پڑھیں، اولیاء بزرگان دین کے واقعات پڑھیں، ہاں جی، ان کے کارنامے، یہ نیکی اور عبادت تھی، پتہ چلے نا ہمارے بڑے کون تھے، یہ دین اسلام ہمارے تک پہنچا ہے، کیسے پہنچا، ایسے پہنچ گیا۔ باقی انشاءاللہ سب کی طرف